ناظرین، آ گئی ہے وہ گھڑی جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ شب بارات تک یہ تسبیح پڑھ لو، پھر جو تماشا ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ آج خوش نصیب لوگ ہی یہ عمل کریں گے۔ ناظرین، شب بارات سے پہلے پہلے کسی بھی دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آئے گا۔ ناظرین، شعبان کی قدر و قیمت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے میں تو رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس مہینے میں ہر بندے کے نامہ اعمال کو رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے 10 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں اور پریشانیاں بھی ایسی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو آج سے شب بارات تک یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو شعبان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت، وہ پریشانیاں، وہ تنگ دستیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہو رہا، تو آج سے شب بارات تک یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو آج یہ عمل لازمی کرے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، آج ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری، بے اولادی سے جلد نجات پانا چاہتا ہے۔ تو اللہ والو، شب بارات سے پہلے پہلے آج آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ کرنے جا رہی ہوں کہ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کسی ایسی ناممکن حاجت جس کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس ناممکن حاجت کے لیے بھی رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب پورا فرمائے گا۔ ناظرین، ماہ شعبان کی عظمت اور فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گی کہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ رب کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں یہ وظیفہ پڑھنے والے کو پورے سال کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، اور جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے، اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ گھر میں برکت کے لیے پڑھ لو، آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ یہ وظیفہ اتنا مستند ہے، اتنا باکمال ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو کبھی کامیاب نہ ہو سکے، وہ جو مایوس ہو چکے ہیں، شب بارات سے پہلے پہلے یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ شب بارات سے پہلے پہلے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں، کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے شب بارات سے پہلے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے، اور یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ آپ رات کو مانگ کر سوئیں گے تو
صبح تک انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور آج رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ مل ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب رب کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، اور پوری امت اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اپنے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ کرواتی ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے شب بارات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں ہر کسی کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہوگا۔ ناظرین، آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن ماہ شعبان میں وہ مستند عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جو واقعی آزمودہ ہیں، جن کے واقعی فوائد ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ وظیفہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی شب بارات سے پہلے یہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر چلتے پھرتے بھی پڑھ لے گا تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے شب بارات سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ قبولیت کے دن ہاتھوں سے نکل جائیں۔ شب بارات سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ ہر صورت پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہر WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے زوہر WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا۔ ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج 15 شعبان شب بارات کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 15 شعبان شب بارات کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے
اور اللہ والو آج 15 شعبان اور شب برات ہے۔ جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے وہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZohraWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ناظرین، شب بارات سے پہلے کسی بھی دن مصلی پر بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، لیکن درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت زیادہ امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی جلد بازی، آپ کی لاپرواہی، آپ کی غلطی کوتاہی سے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا، اگر کوئی امپورٹنٹ بات آپ سے مس ہو گئی، وظیفے کا کچھ بھی حصہ، تھوڑا سا بھی حصہ چھوٹ گیا، تو ناظرین اس عمل کا فائدہ نہ ہوگا، پھر یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، بڑے خاص ہیں، بڑے برکت اور بڑے قبولیت کے دن ہیں، اس لیے ایک نقطہ، ایک بات بتاؤں گی، ویڈیو مکمل اینڈ تک دیکھنا۔ ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت جو بھی ہے، آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آج رب کریم سے جتنا زیادہ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آج جو مقصد، جو حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے، یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اگر ایک لمبی لسٹ بھی لے کر بیٹھیں گے تو میرا رب لمبی لسٹ پہ لکھی تمام حاجات پورا فرمانے پر قادر ہے۔ یعنی آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جو حاجت لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اس لیے رب کریم سے زیادہ مانگیے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، شعبان کے یہ دن ہیں، رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ ناظرین، آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لو۔ آج پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن شعبان میں اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے، بے حد آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟
کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، رب اپنی وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں کو پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، یہ کون میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے، یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو ناظرین، یہ سورہ اخلاص عرش الہی سے ڈائریکٹ رابطہ بنانے والا وظیفہ ہے۔ آج کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ آج شعبان کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ پورا سال ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی قدر و قیمت بیان کرنا شروع کروں تو ناظرین ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گی کہ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور آج تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آج اگر آپ 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے اور وہ حاجات بھی ایسی ہوں جو ناممکن ہوں، تو آپ کی وہ 10 کی 10 حاجات انشاءاللہ ممکن ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ وظائف ہر کوئی نہیں بتاتا اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ یہ مستند وظائف ہیں، یہ بے حد آزمودہ اعمال ہیں، یہ شعبان کے مہینے کے خاص الخاص اعمال ہیں۔ لوگ وظیفے تو بتاتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد آپ تک وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی آزمودہ ہیں، جو واقعی عظمت اور برکت والے ہیں۔ آپ نے 10 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ مقصد اور حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ 10 حاجات ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے، 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی، اور 10ویں نمبر پر یعنی تسبیح کے آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا۔ تسبیح کے 10ویں دانے پر سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آئے گی۔ خزانے لوٹنے کا وظیفہ، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ آج آپ کے حوالے کیا ہے۔ آج سورہ اخلاص پڑھتے ہی جو آپ نے آخری وظیفہ پڑھنا ہے، اب تیسرا اور آخری وظیفہ بتا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران یقین کیجئے گا یہ رب کا ایسا شکر ہے، رب کے شکر کا ایسا ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا، رب کی رحمتوں کا، رب کی برکتوں کا شکر ادا کرتا ہے، تو عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ صرف یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے وہ دے دے۔ ناظرین، کبھی یہ تو کرو کہ
کہ اے اللہ میں تجھے راضی کرتا ہوں، تو راضی ہے تو ہر شے خود چل کر میرے پاس آئے گی۔ آج الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ رب کو راضی کرے گا، رب راضی تو جگ راضی۔ یہ نعمتیں، یہ برکتیں بھاگتی ہوئی مقناطیس کی طرح آپ کی طرف آئیں گی۔ الادین کا چراغ آپ کے ہاتھ لگ جائے گا، جس کو رگڑتے جاؤ گے ہر شے ملتی جائے گی۔ الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح الحمدللہ یا ربی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے، 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ناظرین، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ شروع سے اب تک میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، جس تعداد میں بتائے ہیں، ویسے ہی پڑھنے ہیں۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ شعبان کے ان دنوں میں آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، ورنہ یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو یہ 3 اعمال کرے گا۔ نہ تو کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ شب بارات کی رات سے پہلے پہلے پڑھ لینا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر گڑ گڑا کر مانگیں۔ ہو سکے تو سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں اللہ بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔